عزیزان اکرامی، ربیع الاول کی یہ تاریخ 12 ربیع الاول یا 10 ربیع الاول، اس سے کوئی مقصد نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے مہینے میں پیدا ہوئے، کون سی تاریخ کو پیدا ہوئے۔ کبھی بھی جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے جس تاریخ میں جرا، جیسا کہ اختلاف ہے اہل علم کا، مورخین کا، اہل سیرت کا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا نہیں ہوئے، بلکہ 12 ربیع الاول کو آپ نے وفات پائی۔ جھگڑا، لڑائی، فتنہ یہ نہیں ہے۔ میلاد النبی، میلاد مانے پیدائش، میلاد مانے، اور النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ بڑا منطقی چال چلتے ہیں لوگ، کہتے جی یہ میلاد النبی نہیں مانتے، میلاد النبی کے منکر ہیں، لعنت ہو منکر ہونے۔ میلاد النبی کا جو منکر ہے اس کے اوپر 1000 لعنتیں، کروڑ لعنت۔ میلاد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا۔ نبی کا انکار کرنے والا، نبی کی پیدائش کا انکار کرنے والا تو کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب نبی پیدا نہیں ہوئے تو دین کہاں سے آیا؟ بات سمجھو ذرا، جو بڑی باریکیوں سے چلتے ہیں یہ بدعتی بڑی باریکیوں سے چلتا ہے۔ بدعتی کیونکہ اس کا رہبر، اس کا رہنما شیطان ہوتا ہے، اس لیے وہ آپ کو گمراہ کرتا ہے۔ میلاد النبی، اس پہ کسی کو جھگڑا نہیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ کے نبی پیدا ہوئے، بے شک پیدا ہوئے، آپ پیدا نہ ہوتے اور اللہ آپ کو نبی نہ بناتا تو اسلام ہم کو کیسے ملتا؟ آپ پیدا ہوئے، جبھی تو ہم آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، اور انہی کے ذریعے سے ہم کو اسلام ملا۔ تو میلاد النبی کا کوئی منکر نہیں ہے، میلاد النبی کا کوئی منکر، نبی کی پیدائش کا کون منکر ہو سکتا ہے؟ جو کافر ہوگا وہی منکر ہوگا۔ یہ جو جشن عید میلاد النبی منایا جاتا ہے، عید میلاد النبی، نبی کے پیدائش کا جشن، نبی کے پیدائش کا تیوہار اور عید، یہاں ہے اصل وہ بدعت، یہاں ہے وہ بدعت کا کتا جسے بھگانا ہے، وہ مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر ہو۔ سمجھ میں بات آئی؟ یہ ہے وہ بدعت جس کو سمجھنا ہے اور جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے بعد اس روئے زمین پر سب سے بہترین مخلوق ہے، اور آپ کے صحابہ میں بھی ایک صحابی رسول، آپ نے نام سنا ہوگا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، جن کا چیلنج تھا اپنے عہد میں، اپنے زمانے میں صحابہ کے درمیان، اور وہ کہا کرتے تھے قرآن کی کون سی آیت کب اور کہاں نازل ہوئی ہے، اگر کسی کو پوچھنا ہے تو عبداللہ ابن مسعود سے پوچھے، مجھے ایک ایک آیتوں کے شان نزول کا پتہ ہے، مقام کا پتہ ہے۔ یہ وہ ہستی تھی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ ان کی ایک حدیث ہے سنن دارمی میں ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ، تھوڑی لمبی ہے، لیکن آگے ہم تھوڑا میلاد النبی وغیرہ کا جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ یہ سمجھو ذرا موضوع، یہ بہت کوئی ایسا ویسا موضوع نہیں ہے، یہ بہت بڑا کانٹا ہے، یہ وہ بہت بڑا چھرا ہے جو امت مسلمہ کے پشت میں، پیٹھ میں نبی کی محبت اور نبی کا عشق کا نام لے کر کے گھونپا گیا ہے، اور یہ یہودیوں نے کیا ہے، یہ یہودیوں کی، یہ نصرانیوں کی سازش ہے۔ جیسے نصارہ ذلیل ہیں، کتے ہیں، یعنی یوں سمجھیے رسواں ہیں، سب کچھ ہیں۔ کیوں؟ وہ بھی برتھ ڈے مناتے ہیں اپنے نبیوں کا، اپنے ان کا۔ ایسے ہی انہوں نے چاہا کہ مسلمان بھی چلو، ان کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے دن پیدا ہوئے تو اور کون سے دن آپ کی وفات ہوئی، تو 12 ربیع الاول کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو جس دن وفات ہوئی ان کو خوشیوں میں لگا دو، اور ٹائٹل کیا دو؟ عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ میرا خیال ہے آج سے 30-40 سال پہلے جو لوگ ہیں اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے اپنے بستیوں میں اس لفظ سے ناواقف تھے۔ وہ ہمارے یہاں تو 12 وفات کے نام سے مشہور تھا، 12 وفات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 12 وفات یعنی 12 تاریخ کو آپ نے وفات پائی۔ زیادہ سے زیادہ لوگ نیاز فاتحے کرتے تھے، لیکن جب سے مولوی پیدا ہوا، مولوی
ابلیس نے اسے جنم دیا، اسے پیدا کیا، اسے گمراہ کیا، بدکار، بدباطن، بدعقیدہ، مشرک، قبر پرست، درگاہی، مزاری، تعزیتی، جو بھی کہہ لیں آپ. جب سے یہ خبثہ پیدا ہوئے اس امت مسلمہ میں، تب سے انہوں نے وہ غلاظت پھیلائی، وہ گندگی پھیلائی کہ اسلام کا وہ پرنور چہرہ انہوں نے اس کو داغدار بنانے کی کوشش کی، لیکن کوشش کی اور وہ ذلیل اور رسوا ہوئے اور ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی.